جو بات آپ طاغوت طاغوت والی آپ نے مسلسل ریپیٹ کی ہے. آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا تھا؟ نہیں، میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ 200-300 دفعہ سن لیا. آج آپ کو طاغوت کا پتہ چلا جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے. اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت. لاہور میں بیٹھی ہوئی بندی کو 20 پلس عمر ہوگی آپ کی، طاغوت کا لفظ پہلی دفعہ سنا اس نے. 20 سال پاکستانی مرد اپنی بچیوں کو طاغوت نہیں سکھا سکے. تو یہ تھی سما نیوز پہ ہونے والے شو کی وہ ویڈیو جس سے سوشل میڈیا پہ طوفان برپا ہوا. طاغوت کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اور کیا یہ قرآنی لفظ ہے یا نہیں. طاغوت ایک عربی اصطلاح ہے جو اسلامی تھیولوجی میں جھوٹے دیوتاؤں، بتوں، ظالموں یا کسی بھی ایسی ہستی کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کی اللہ کی مخالفت میں عبادت یا پیروی کی جائے. یہ اصطلاح ان تمام چیزوں یا شخصیات کو شامل کرتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی عبادت اور اطاعت سے دور کرتی ہے. طاغوت کے مختلف مفہوم ہیں. اللہ کی راہ میں حد سے تجاوز کر جانا بھی طاغوت ہے. وہ اشیاء یا شخصیات جن کی اللہ کی بجائے عبادت کی جاتی ہے طاغوت ہے. وہ رہنما یا حکمران جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی اتھارٹی مسلط کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کر جاتے ہیں طاغوت ہے. جیسے ماضی میں فرعون یا نمرود بادشاہ، یہ طاغوت کی ایک بڑی مثالیں تھیں، اور کچھ آج بھی اس دنیا میں اس ملک پاکستان میں پائے جاتے ہیں. وہ افراد جو ایمان اور عمل کے معاملات میں دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے برخلاف عقائد یا اعمال کو فروغ دیتے ہیں، وہ بھی طاغوت ہیں. وہ نظام، نظریات یا عقائد جو اسلامی اصولوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ناانصافی یا بد اخلاقی کو فروغ دیتے ہیں، وہ بھی طاغوت ہے. مجموعی طور پر طاغوت کسی بھی ایسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے جو لوگوں کو صحیح توحید اور اللہ کی مکمل فرما برداری کے راستے سے ہٹا دے. ساحل ندیم صاحب کو عورتوں کو جاہل کہنا چاہیے تھا یا نہیں، یہ بحث ایک الگ سائٹ پہ ہے، لیکن مجھ سمیت ہمارے مسلم معاشرے میں یہ ایک زوردار تھپڑ ہے کہ طاغوت جیسے گناہ سے ہم لا علم کیوں تھے. اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا قرآن پاک میں طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے. جی ہاں، قرآن پاک میں طاغوت کا لفظ مختلف مقامات پر آیا ہے، اور آپ کے سامنے کچھ آیات پیش کروں گا جن میں طاغوت کی عبادت کرنے اور اس کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں تنبیہ دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو طاغوت سے دور رہنے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن پاک میں طاغوت کا لفظ ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 یعنی 256، جس کا ترجمہ یہ ہے: دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے. بس جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک مضبوط کرے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اسی طرح سورۃ بقرہ آیت نمبر 257 یعنی 257 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے طاغوت کی فرما برداری اور طاغوت کے ساتھ دوستی کرنے والوں کو دوزخی قرار دیا ہے. اسی طرح سورۃ نساء میں آیت نمبر 51 یعنی 51 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ بت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی نسبت زیادہ راہ یافتہ ہیں. اسی طرح سورۃ نساء کی ہی آیت نمبر 60 یعنی 60 ہے، جس کا ترجمہ ہے: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے. اسی طرح سورۃ نساء کی آیت نمبر 76 یعنی 76 میں اس بدترین گناہ کا ذکر آیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، بس شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے. اسی طرح سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 60 یعنی 60 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: کہو کیا میں تمہیں اس سے بدتر چیز بتاؤں جو اللہ کے نزدیک جزا کے لحاظ سے اس سے بھی بری ہے. وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جنہیں اللہ نے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، وہ لوگ درجہ میں سب سے بدتر ہیں اور راہ راست سے بہت دور ہیں. اسی طرح سورۃ نحل کی آیت نمبر 36 یعنی 36، جس کا ترجمہ ہے: اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، ان میں سے
کچھ کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ پر گمراہی ثابت کی. بس زمین میں سیر کرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اسی طرح سورۃ زمر آیت نمبر 17 یعنی 17 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ طاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، پس میرے بندوں کو خوشخبری دو. تو ان آیات سے ثابت ہوا کہ طاغوت کتنا بدترین گناہ ہے، جس کے بارے میں ہم سب نا واقف تھے، جاہل تھے، یہ کہنا غلط نہ ہوگا. اسی طرح اس لفظ کو حدیث کی روشنی میں بھی دیکھ لیتے ہیں. کیا لفظ طاغوت حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے؟ احادیث میں طاغوت کا ذکر مختلف سیاق و سباق میں ہوتا ہے، جیسے کہ شرک، باطل حکمرانوں اور جھوٹے معبودوں کی مخالفت میں. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرے، اس کا مال اور خون حرام ہے اور اس کا حساب اللہ پر ہے. اس حدیث میں کفر بما یعبد من دون اللہ کا مطلب ہے طاغوت کا انکار کرنا. اسی طرح جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ دل سے سچائی کے ساتھ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی اس حدیث میں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے طاغوت کا انکار کرنا. اب امید ہے یہ ویڈیو مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا باعث بنے گی. اللہ ہمارے معاشرے پہ، ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نئے ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.